قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے. کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی. یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی. یہ وہ نماز ہے. اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی. تورات ضائع نہ ہوتی. جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں. تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی. یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے، اس وقت نہ تجربے کیا کرو. جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے. ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے. اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن. وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا. پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن. وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس کا غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے. ویسا نہ مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویح ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی. انجیل کے اتنے حافظ. موٹیویشن ملتی ہے نا. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے. دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا. اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے. ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں. ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا. اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا. لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی. پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا. پوری رات. بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا. جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے. تو پچھلی کتابیں جو تھی چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے ہے. زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے. تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی. ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی. وہ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے. آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ. اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26 روزوں پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں. گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی. تو روزے میں اعتدال پیدا کر دیا اللہ نے.
آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے، فجر تک کھانے کی اجازت ہے تمہیں۔ تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اللہ نے آپ پر وحی کی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی، یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی، کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے، زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی، کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں۔ اشراق کی نماز اکیلے پڑھی، اوابین اکیلے پڑھی ہے، لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی۔ صحابہ کی اتنی ہرس، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی وہ۔ لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے، حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھی، الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی ہے۔ ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا، نبی کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے، سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے، ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے۔ حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ، ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج رہی ہے یار، کچھ کرو یار، اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رمضان آتے ہی ٹینشن سٹارٹ۔ تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے۔ جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں، صحابہ یہی کیا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، بدعت کہہ کے روکتے اس کو، یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام۔ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخفل طریقے سے پڑھی ہے۔ جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی، بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ، مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں، یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے، بھی کیا بدعت شروع کر دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت، دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، ایک رونق مسجد میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہر آدمی اخفل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو، ایک امام، ایک بڑی جماعت ہو نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے، اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے۔ تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخفل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے۔ وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے، نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو اصل حکم یہ نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے۔ لہذا ان علماء نے کہا، جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھی؟ بہت سی جماعتیں ہوتی تھی۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے، جس میں حنفی بھی شامل ہیں، حنفیہ، کہ ٹھیک ہے ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو، اور باقی تمام خلفائے راشدین نے، حضرت عثمان، حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع، 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے، تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی 1 سے زیادہ جماعتیں جائز بولو نا نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ تو جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں؟ ایک، اور اس میں رونق بھی ہے۔ اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں، دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے او کما قال، کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی۔ مجمع بڑا ہو گیا نا، تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ رونق۔ ہر آدمی اخفل طریقے سے پڑھ رہا ہو، 2 ادھر پڑھ رہے ہو، 2 ادھر، ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی، پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی، وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، وہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، آجا ادھر آجا، ہوتا ہے نا ایسے۔ ہمارے یہاں تو یہ پڑھنا شروع ہو جاتا نا، ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا سپیڈ سے بھاگا ہے تو وہ ابھی کیا کر رہا ہے۔ مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ کہتا 10 بجے، ابے تمہارے یہاں 10، ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے، کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں۔ تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا۔ انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس سٹائل میں ہوگی، اتنی رکعتیں ہوں گی۔ پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو۔ نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ نام کیوں دیا تراویح کا وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں۔ ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی، تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا، اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں، اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے، جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا، تو مکہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں، بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے، رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتا ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، اپنے ازواج کو بھی، عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے، ان کے شاگرد بھی، صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب بولو نہیں دیتے، کیونکہ یہ اس جائز تھا، مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئیں۔ ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں۔ لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، وہ شور کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں
انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے میں بندوق چلاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو لہذا وہ کل نہ آئے خواتین. ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہے نا، تو کل سے نہ آئے. انتظامیہ کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا، میں اپنا مشورہ دے دیتا، میں اپنی رائے تھوپتا نہیں. میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے، وہ روتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے. پاکستان سے کسی نے پوچھا قرآن خوانی کرنا کیا صحیح ہے؟ دیکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف قرآن خوانی. دو قسموں کی قرآن خوانی ہوتی ہے، ایک ایصال ثواب کے لیے اور ایک برکت کے لیے. ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی چونکہ ایک عبادت ہے، عبادت کے طور پہ یہ کام کیا جاتا ہے، اور عبادت کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ اجتماعی طور پر صحابہ کرام نے کہیں بھی ایصال ثواب کیا ہو. انفرادی طور پر کہ تو ثبوت کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے دل میں نیت کی ہو تلاوت سے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو کیا پتہ چلے گا ہمیں؟ اس کے لیے تو کوئی روایت میں اس کا تذکرہ تھوڑی ہوگا. یہ تو دل کی حالت ہے، کیونکہ صرف آپ یہ دل میں نیت کر لیں میں جو یہ میں عبادت کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو ملے، تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. کس صحابی نے دل میں نیت کی نہیں کی اس بارے میں روایت میں ہمیں ملتا نہیں ہے، اور یہ دل کی چیز ہے، اس پر ہم مطلع ہو نہیں سکتے. تو ہمیں حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کر کے میت کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اتنا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اسپیسیفک قرآن کا نہیں ملتا. تو جب نیکی کا ثبوت ملتا ہے تو قرآن بھی ایک نیکی ہے، تو وہ پڑھ کے بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا یہ اگر صحابہ کے دور میں ہوتا تو یہ تو نظر آنے والی چیز ہے نا، تو اس کا ثبوت ہوتا. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ہمیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھایا ہو. حضرت عمر کی شہادت کے بعد ہمیں نہیں ملتا حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن خوانی کروائی ہو. تو یہ قرآن خوانی کرنا ایصال ثواب کے لیے بہرحال یہ ہماری نظر میں بدعت اور ناجائز عمل ہے. باقی برکت کے لیے قرآن خوانی کرنا تو برکت کا تعلق ہے رقیہ سے. وہ ایز اے رقیہ ہوتا ہے. رقیہ کہتے ہیں دم. جیسے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں آپ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی اجتماعی طور پر لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں گھر میں کہ برکت ہوگی دکان میں مکان میں. تو یہ بطور عبادت نہیں ہے، بطور رقیہ کے. رقیہ علاج ہوتا ہے، تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور پر یہ رقیہ ثابت ہو، کیونکہ بطور علاج ہے نا، تو کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی طرح سے پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لیے برکت کے لیے قرآن خوانی بذات خود ایک جائز عمل ہے، ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں بعض علماء نے برکت کے لیے قرآن خوانی کو بھی اس لیے منع کیا کہ اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو یہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے. جو مسئلے میں اختلاف آ جائے تو اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے. کوئی کر رہا ہے تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں سلیم بھائی، وہ کہتے ہیں آنے والے کو روکو نہیں، جانے والے کو ٹھوکو نہیں. ان کا ایک ڈائلاگ ہے. تو جو کر رہا ہے اس کو روکو نہیں، نہیں کر رہا ہے تو اس کو ٹھوکو نہیں، جانے دو اس کو. نو شہر و فیروز پاکستان سے، اگر قرآن پاک یاد ہو اور ایام حیض میں زبانی پڑھا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. اس میں میں مدلل کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیف الدین ضیاء دہلی سے، میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں جس کا ٹائم 12:30 ہے، تو میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کروں گا؟ بھائی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ظہر کے ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے. تو امتحان اگر 12:30 پہ شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز. اور اگر ظہر کا وقت 12:30 تک شروع نہیں ہوتا تو پھر امتحان ختم ہونے کے بعد اگر ظہر کا وقت قائم رہتا ہے تو پڑھ لیں، امتحان ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جتنی دیر بیٹھوں گا ظہر کا پورا وقت ختم ہو چکا ہوگا، نقشے میں دیکھ لیں، میپ میں، یعنی جو جدول ہوتا ہے نا جس میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو امتحان کے دوران نماز پڑھنی پڑے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں، واش روم چلے جائیں یا کہیں بھی وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں. آپ سنتیں ایسی مجبوری میں چھوڑ دیں آپ، لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں. عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے، ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی عام ہیں. ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے. اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے. دوسری یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے. تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بالکل ہی کل عدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے. نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا، ذہن میں رکھیں. باقی یہ کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ کسی حد تک درست بھی ہے کسی حد تک غلط بھی ہے. درست اس سینس میں ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ. تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ان سے رابطہ کرو. تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو
تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقوی زیادہ علم زیادہ ہے تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں، لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو، خود توحید پرست ہو، بدعتی نہ ہو، شہوت پرست نہ ہو، حب دنیا کا مریض نہ ہو، تو یہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ، جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں. اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے، تو بھائی فرض نہیں ہے، اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا. تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں، بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائیں، تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا ہے. تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے. ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی، تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ، لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ. محمد حارث انگلینڈ سے، یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے. دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے، وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے. تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے. بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے، بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ، کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائے بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسے ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں. پھر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی. تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمایا اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے. باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یہ نہیں، تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے. جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو. تو اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے. تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے. بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں دیوبندیوں میں بھی، کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں. اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں. بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے، لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی اس طرح کے لوگ. لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں، لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے، تو وہ اصل میں دیوبندی ہے ہی نہیں، لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے. اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ شرک ہے. تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی. تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عبداللہ آفریدی یو کے سے، یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو. انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرا ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ کر رہا ہوں. عجیب آدمی ہے بھائی. جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس وقت سے اب تک بے سکون ہوں، میری صحت بھی بہت خراب ہے، جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو اور بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، نفرت ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا، میرے حالات بہت خراب ہیں، دل جیسے بجھ سا گیا ہے، میرے حالات کی وجہ سے میرے والدین پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں میرے بھائی، اس بیچاری کو آپ چھوڑیں گے تو آج کل پتہ ہے طلاق کے بعد لڑکیوں کا ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات آپ کی غلطی ہے، آپ کو دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی تو آپ اڑ جاتے. آپ نے دوسرے کی زندگی کو اپنی ماں باپ کی بھینٹ کیوں چڑھا دیا بھائی؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ کا دباؤ تھا. بھائی صاحب آپ جو ہے نا ماں باپ کے کہنے میں آ کے آپ کسی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو. تو آپ کو اگر نہیں کرنی تھی آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا. دیکھا ہی ہوگا نا آپ نے، یا بغیر دیکھے کر لیا آپ نے. تو اب اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس بیچاری کو جو ہے نا ماں باپ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی، تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورت میں ہم کبھی بھی طلاق کا مشورہ نہیں دیتے. لڑکیوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد. تو آپ کے پاس اللہ نے ایک آپشن دیا، 3 مزید شادیاں کریں آپ. اور میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ ایک اور شادی کریں گے تو اس پہلی بیوی سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی ایک ڈیزائرز ہیں جو جسمانی ڈیزائرز ہیں، وہ جب دوسری بیوی سے پوری ہوں گی تو اس کو آپ
اس طور پر قبول ذہن کر لے گا کہ بھئی چلو میرے نکاح میں یہ پہلی عورت ہے جو میرے نکاح میں آئی ہے. انسان کو پہلی بیوی سے اس بیس پہ بھی محبت ہوتی ہے کہ میں جب کنوارا تھا تو پہلی عورت میری زندگی میں آئی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں, کیوں بھائی یہ میری جو ہے نا زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے. تو میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا. باقی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے کسی معقول وجہ سے وہ طلاق دے سکتا ہے, بشرطے کہ طہر میں پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے, ہم بستری کیے بغیر, وہ جو طلاق کا سنت طریقہ ہے. تو اس طریقے سے طلاق دیں گے, طلاق ہو تو جائے گی, لیکن بہرحال شریعت نے اس کو ناپسند کیا. اب غض الحلال, حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا. تو حلال ہے آپ کے لیے ایسی لڑکی کو ڈیورس دینا, لیکن بہرحال ناپسندیدہ کام ہے. تو ناپسندیدہ کام کے کبھی بھی مشورے نہیں دیے جا سکتے, اور خاص طور پر اپنی بہن بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں بعد میں ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ طلاق کے بعد بیچاری لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے. اس لیے آپ ان کو اتنا زیادہ بوجھ دل پہ نہ لیں, ایک اور شادی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت بھی انشاءاللہ ڈال دے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رمضان میں نفلی عبادت کرنا افضل ہے؟ نفلی عبادت کہاں کرنا افضل ہے؟ گھر میں کرنی چاہیے مسجد میں؟ تمام تر نفلی عبادتیں گھر میں کرنا ہی افضل ہیں. ہاں مسجد میں بھی کی جا سکتی ہیں, بعض دفعہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو مسجد میں کر لیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے گھر میں. البتہ اشراق کی جو نماز ہے نا, اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں, تسبیح کریں, اور سورج جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں, تو وہ مسجد میں ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی کر لیں, بھلے گھر میں نہیں تو مسجد میں ہی کر لیں, اس چکر میں چھوڑیں نہیں. انڈیا سے سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں. ایک ہی راستہ خواتین کے لیے ڈھنگ کا رہ گیا ہے, جہاں وہ پردہ سیکھتی ہیں, جہاں وہ حیا سیکھتی ہیں, اس کے بارے میں بھی حکم پوچھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرو تبلیغ میں, میرے بھائی بہت فائدہ ہوگا. جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لے کر گئے ان کے گھروں میں معمولات زندہ ہو گئے ہیں, تسبیحات تلاوت کی پابندی ہو گئی ہے, تو لے جایا کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کیے اور ان پیسوں پر بینک نے اس شخص کو بیاج یعنی سود دیا. ان بیاج کے پیسوں کا وہ شخص کیا کرے گا؟ اس کی وضاحت کریں. غلط کام کیا اس نے بینک میں, کیوں سودی بینک میں رکھے؟ بہرحال اب رکھ لیا تو جو سود ملا ہے اس کو لے لے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں اور 2 بھائی اور 4 بہنیں. الحمدللہ میری ماں اور باپ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میرے والد کے پاس 3 جائیدادیں تھیں جن میں انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے 2 جائیدادیں بیچی تھیں, اور ان کی شادی میں انہوں نے انہیں سونا اور پیسہ اور دیگر گھریلو ضروریات جیسی قیمتی چیزیں دے دی تھی. اور میرے والد نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ کی خاطر کروڑوں کی 2 جائیدادیں بیچی ہیں, آپ کو پیسے اور سونا دیا ہے اور آپ کی شادیاں اچھے طریقے سے کی. باقی جائیداد ان 2 بیٹوں کی ہوگی جو میں اور میرا بھائی ہیں, اور وہ بھی اس وقت اس پر راضی ہو گئے تھے. اب اتنے سال گزر چکے کہ میری بہنیں اس پراپرٹی میں حصہ مانگ رہی ہیں جو میری اور میرے بڑے بھائی کی ہے. میرے والد اور والدہ اب بھی ایک ہی فیصلے پر ہیں کہ باقی ماندہ جائیداد مجھے اور میرے بھائی کو تقسیم کر دیں. الحمدللہ ہماری بہنوں کی اچھی جائیدادیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس جائیداد میں حصہ کا مطالبہ کر رہی ہیں جو میرے والد نے میرے اور میرے بھائی کے لیے رکھی ہے. جو رقم اور سونا میرے والد میری بہنوں کو ان کی شادی میں میرے والد نے دیا تھا وہ اس حصے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے, وہ جو جائیدادیں مانگ رہی ہیں. میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جائیداد اپنے والد اور والدہ سے لے سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں اس جائیداد کو قبول کرنا قانونی ہوگا؟ براہ کرم مجھے مشورہ دیں, مسئلہ بتائیں. دیکھو ابھی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو اس میں نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کا حق ہے, لیکن آپ کے ابا نے جب کروڑوں کی جائیدادیں یا کروڑوں روپے بیٹیوں کو دے دیے تو اب ابا کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسے بیٹوں کو بھی دیں. یہ کہنا کہ جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے, کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جتنا ابا کا مال ہوگا دوبارہ سے اس میں پوری وراثت تقسیم ہوگی اور بہنوں کو بھی پورا حصہ ملے گا. تو اب اس کا یہی حل ہے کہ ابا چونکہ ابھی زندہ ہے تو زندگی میں یہ کام کر لیں کہ جب بہنوں کو دے دیا ہے تو پھر بیٹوں کو بھی ان کا حصہ زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے, نہ, ابا کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ بیٹیوں کا حصہ ملے گا, کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اس کا حق ثابت ہوتا ہے. تو جو حق ثابت ابھی ہوا ہی نہیں ابا وہ اس سے دستبردار کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ابھی سے ابا بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو اس جائیداد میں بیٹیوں کا پورا حصہ ہوگا. وحید احمد ضلع مستونگ بلوچستان سے مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرگوش حلال ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے. غلط کہتے ہیں بھائی, خرگوش حلال ہے, اس کی حلت حدیث سے ثابت ہے. خرگوش اصل میں شاید حرام اس لیے کہتے ہیں, خر کہتے ہیں گدھے کو عربی میں, اور گوش کان کو کہتے ہیں. تو گدھے جیسے اس کے کان ہوتے ہیں نا, تو شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گدھے کے حکم میں ہے, تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ گدھے جیسا کان ہے, خالی ہے, خود گدھا نہیں ہے یہ. تو کان نہ کھائیں آپ, باقی باڈی کھا لیں آپ. تو باقی خرگوش حلال ہے, صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے, کھا سکتے ہیں.
پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فرض نماز میں پڑھے جانے والے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے نوافل فرض نماز کے بعد، یا کبھی بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب۔ عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ شہباز احمد بہار انڈیا سے، کیا بنا توبہ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ کافی بار میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کی قضا پڑھ لیتا ہوں، جبکہ میں توبہ نہیں کرتا اور دل میں نیت بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کیا ایسے میں میری نماز ہو جائے گی؟ قضا کرنا نماز کا سب سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ نے لکھ دی کہ میں نماز قضا کر دیتا ہوں۔ بھائی آپ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، سچی توبہ بھی کریں اور پھر اپنے